زیبا بختیار ان اداکاراؤں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بھارتی فلمی صحت میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی دوسری شادی پر برملا اظہار خیال کیا ہے۔ ماضی میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور اداکارہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارتی شہریت حاصل کرنے والے گلوکار عدنان سمیع سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ ان کی پہلی شادی محض 19 سال کی عمر میں۔ ذاتی زندگی پر کھل کر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شادیوں سمیت گوگل پر موجود ان کی دیگر ذاتی معلومات جھوٹی اور غلط ہیں۔ سرچ انجن میں ان کی عمر 60 سال ظاہر ہوتی ہے لیکن وہ 57 سال کی ہے۔ کم عمری میں طلاق، عدالتی معاملات نے انہیں ڈپریشن کا شکار کر دیا تھا جس کے لیے انہوں نے دوائیں بھی لیں۔ اب وہ اپنی جسمانی فٹنس کا خیال رکھنے کے لیے ورزش کرتی ہے۔ زیبا بختیار نے انکشاف کیا کہ 19 برس کی عمر میں شادی کے وقت وہ شوبز میں نہیں تھیں۔ پہلی شادی 1 سال بعد طلاق پر ختم ہوئی۔ شوبز میں آنے کے بعد دوسری شادی گلوکار عدنان سمیع خان سے کی۔ دوسری شادی اور طلاق کے بعد 18 ماہ تک وہ بیٹے کی حوالگی کے لیے مقدمہ لڑتی رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عدنان سمیع کو سابق شوہر سے نفرت نہیں سکھائی کیونکہ وہ میرے بیٹے کے باپ ہیں۔ اگرچہ زیبا بختیار نے اعتراف کیا کہ ان کی دونوں شادیاں زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں اور انہیں طلاق لینا پڑی، تاہم انہوں نے شادیوں کے ختم ہونے کی وجوہات نہیں بتائیں اور نہ ہی انہوں نے اپنے پہلے شوہر سے متعلق کوئی وضاحت کی۔ عدنان سمیع خان اور زیبا بختیار نے 1990 کی دہائی میں شادی کی تھی۔ دونوں نے اس وقت شادی کی تھی جب زیبا بختیار کا کیریئر عروج پر تھا، تاہم ان کی شادی بھی جلد ہی طلاق پر ختم ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ان میں طلاق ہو گئی، جس کے بعد دونوں کے درمیان بچے کی کفالت کا طویل مقدمہ عدالتوں میں چلتا رہا اور 18 ماہ کی عدالتی جنگ کے بعد ماں نے بیٹی کی کفالت کا کیس جیتا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی بحران کو ختم کرنے کے اقدامات کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ وزارت صنعت نے یوٹیلیٹی سٹورز کو خریدی گئی چینی بیچنے سے روک دیا۔ ذرائع یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق وزارت صنعت وبداوار نے یوٹیلیٹی سٹورز کو خریدی گئی چینی بیچنے سے روک دیا، جس سے غیر معینہ مدت تک چینی کی دستیابی کے امکانات ختم ہو گئے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خریدی گئی چینی اٹھانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ کارپوریشن نے حال ہی میں 10,000 میٹرک ٹن چینی خریدی تھی، جو کہ فی کلو چینی 130 روپے کے حساب سے خریدی گئی تھی۔ ذرائع یوٹیلیٹی سٹورز کا بتانا ہے کہ اخراجات ملا کر فی کلو چینی تقریباً 140 روپے میں پڑے گی۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم پیکج کے تحت چینی پر بھاری سبسڈی مختص کی ہے۔ ڈالر کی فراہمی بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے اہم فیصلہ کر لیا۔ منی چینجرز کو بیرون ملک سے کیش ڈالر منگوانے کی اجازت دے دی۔ اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز مینول میں ترمیم کا سرکولر جاری کر دیا، جس کے مطابق منی چینجرز غیر ملکی کرنسی ایکسپورٹ کے عوض کیش ڈالر درآمد کر سکیں گے۔ سرکولر کے مطابق ایکسچینج کمپنیز کو برآمد کردہ کرنسیز کی مالیت کا 50% نقد ڈالر درآمد کی اجازت ہوگی۔ برآمد کردہ کرنسیز کا باقی 50% بینکوں میں ایکسچینج کمپنیز کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں لانا ہوگا۔ سرکولر میں کہا گیا کہ منی چینجرز کو کیش ڈالر درآمد کرنے کی اجازت 29 دسمبر 2023 تک دی گئی ہے۔ پہلے ایکسچینج کمپنیز کو برآمد کردہ غیر ملکی کرنسیز کے عوض تمام ڈالرز بینک اکاؤنٹ میں لانے ہوتے تھے۔ پیٹرولیم گیس (LPG) کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ چیئرمین عرفان کھوکھر کے مطابق LPG 230 روپے فی کلو سے بڑھ کر 240 روپے فی کلو ہو گئی، جس کے بعد گھریلو سلنڈر 2,830 روپے اور کمرشل سلنڈر 10,900 روپے ہو گیا۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن کا بتانا ہے کہ پہاڑی اور دور دراز کے علاقوں میں LPG 370 روپے فی کلو ہو گئی، گھریلو سلنڈر 4,130 اور کمرشل سلنڈر 1,5,890 روپے ہو گیا، جبکہ سرکاری قیمت 1,77 روپے فی کلو اور گھریلو سلنڈر 2,092 روپے مقرر ہے۔ عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ عوام کو مہنگائی میں سرکاری قیمت پر LPG دی جائے۔ گیس مافیا غریب عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر نے مزید کہا کہ 5 اور 6 اگست کو LPG کی سپلائی احتجاجاً بند کر دی جائے گی۔ خیبر سے کراچی تک گیس سپلائی بند کی جائے گی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے کرکٹ کمیٹی کو بااختیار بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے سربراہ کرکٹ کمیٹی مصباح الحق کو فری ہینڈ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB ذکا اشرف کی جانب سے مصباح الحق کو پیغام بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کرکٹ کمیٹی کو مضبوط اور بااختیار بنائیں گے۔ بھیجے گئے پیغام میں ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ اپنے ساتھ سینئر کرکٹرز کو ملائیں اور کرکٹ کے تمام معاملات کو دیکھیں۔ ذرائع کے مطابق کرکٹ کمیٹی کے سربراہ مصباح الحق کی کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب کرکٹ کمیٹی کے لیے سینئر سابق کرکٹرز کے نام کل تک فائنل ہونے کا امکان ہے۔ کرکٹ کمیٹی ہی چیف سلیکٹر اور اراکین کا نام تجویز کرے گی۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین ذکا اشرف محمد حفیظ کو سلیکشن کمیٹی کی ذمہ داریاں دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے معاملے پر بھی تجاویز دے گی۔ ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن کے عہدوں پر برقرار رہنا مشکل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ کوچ کے لیے نیا نام تلاش کرے گی۔ سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عملے نے سرچ آپریشن کے دوران رئیس گوٹ سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان CTD سندھ کے مطابق CTD کی جانب سے شہر کے مختلف مشکوک علاقوں میں مرحلہ وار انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران دہشت گرد تنظیم BLA کے 2 مطلوب ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان CTD کے مطابق سرچ آپریشن تھانہ موجکو اور سعید آباد کے اطراف کے علاقوں، بس ٹرمینل، نیول کالونی اور رئیس گوٹ میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران تلاش ایپ کے ذریعے 64 مشتبہ افراد کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران CTD کی ٹیم نے 2 ملزمان کو رئیس گوٹ سے حراست میں لے کر ان سے 2 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں، جو تھانہ گزری اور تھانہ ٹیپو سلطان سے چوری ہوئی تھیں۔ ترجمان CTD سندھ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ عسکری سپہ سالار نے اقتصادی سپہ سالار کا کردار ادا کیا ہے، جس سے تمام سیاستدانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہماری پارٹی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی ذات کو آگے رکھتے ہوئے ملکی اداروں اور سلامتی پر حملہ آور ہوا، جس کا انجام سب کے سامنے ہے۔ فردوس عاشق کا کہنا تھا کہ 14 اگست سے پارٹی کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان اور استحکام پاکستان پارٹی کی سالگرہ اکٹھے منائیں گے۔ ڈیفنس میں گاڑی پر فائرنگ سے رکن سندھ اسمبلی اسلم آبڑو کے بھائی اور بھتیجے سمیت 3 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی CCTV سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی حکام نے اکرم آبڑو اور شہریار آبڑو کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی اہم CCTV حاصل کر لی ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر واردات میں موٹر سائیکل اور کار سوار ملزمان ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ تحقیقاتی حکام کے مطابق فوٹیج میں موٹر سائیکل پر 2 افراد گاڑی کے گھر سے نکلنے کے بعد سے مشکوک حالت میں قریب نظر آئے، جبکہ ویڈیو میں ایک کرولا کار بھی مشکوک انداز میں گاڑی کے پیچھے دیکھا گیا ہے۔ تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ اکرم آبڑو سمیت گاڑی میں سوار افراد جیکب آباد جانے کے لیے نکلے تھے، جہاں ڈیفنس میں تربیت یافتہ ملزمان نے مہارت سے گاڑی کو گھیر کر حملہ کیا۔ خصوصی ٹیم فوٹیجز اور شواہد کا جائزہ لے کر تحقیقات آگے بڑھائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز رکن سندھ اسمبلی اسلم آبڑو کے بھائی اکرم آبڑو کی گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا۔ فائرنگ کے واقعے میں باپ بیٹا جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں قرآن مجید کے نسخوں کی توہین کے واقعات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان سیلاب کے بعد بحالی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے انتونیو گودریز سے ترقی پذیر ممالک میں تحفظ خوراک پر بھی بات کی، جبکہ اس دوران بحر اسود میں خوراک کے اقدام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ گزشتہ روز وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے معاملے پر OIC کی جنرل سیکریٹری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے OIC کے جنرل سیکریٹری حسین ابراہیم طہا سے آج ٹیلی فونک رابطہ کیا۔
جو یورپی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مسلسل واقعات کے تناظر میں کیا گیا۔ سینیٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینیٹ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، جبکہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سزا ہوگی۔ بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ بل میں مزید کہا گیا ہے کہ فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ کراچی میں محرم کے جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کے پیش نظر جلوس کی گزرگاہوں کی طرف آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ جلوس کی گزرگاہ پر موجود دکانوں کو بھی باقاعدہ طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جلوس کی گزرگاہ کی بم ڈسپوزل اسکواڈ سرچنگ کرے گا۔ جلوس پر آمد ہونے سے قبل جلوس کی گزرگاہ کو مکمل بند کر دیا جائے گا اور جلوس کے دوران ٹریفک کو متبادل روٹ فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈرون کیمروں کی کوریج پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی۔ شہر بھر میں آج سے عاشورے تک گرین بس اور اورنج بس سروس معطل رہے گی۔ دوسری جانب کراچی میں جلوس کی گزرگاہوں پر کنٹینر رکھنے کی وجہ سے ان علاقوں میں ٹریفک شدید جام ہے، جہاں ایم اے جناح روڈ، گارڈن، کھارا در اور اطراف کے علاقوں میں راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی شدید دباؤ، جس سے دفاتر پہنچنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں ٹریفک پولیس کے مطابق بارش کا پانی آنے سے کورنگی کازوے ٹریفک کے لیے بند ہے اور ٹریفک کو گودام چورنگی سے جام صادق پل بھیجا جا رہا ہے، جبکہ بلوچ پل سے ٹریفک کو ایکسپریس وے قیوم آباد بھیجا جا رہا ہے۔ کازوے بند ہونے سے گودام چورنگی، جام صادق پل، قیوم آباد اور اطراف میں ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ حکومت نے نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں پر مشاورت شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے نگران سیٹ اپ پر مشاورت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے بارے میں دیگر تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے بات چیت کے بعد اپوزیشن لیڈر سے بات ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام نہیں دیا۔ تجویز ہے کہ ٹیکنوکریٹ یا ریٹائرڈ جج کو نگران وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکنوکریٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتے۔ نگران وزیر اعظم سیاستدان کو ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے کہا تھا کہ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے نام پر تمام جماعتیں متفق ہوئیں تو وہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ تاہم بعد ازاں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جس نے بھی اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی تجویز دی اس نے ٹھیک بات نہیں کی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت کی قریب ترین کسی شخصیت کو نگران وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ الیکشن کو غیر جانبدارانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بالی ووڈ اداکار سنی دیول نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے عوام جھگڑنا نہیں چاہتے۔ نفرت کا کھیل سیاسی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اداکار سنی دیول ان دنوں اپنی فلم غدر 2 کی پروموشن میں مصروف ہیں اور اسی دوران انہوں نے پاکستان اور بھارت کے عوام کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لینے یا دینے کی بات نہیں ہوتی، بات انسانیت کی ہوتی ہے۔ کوئی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، دونوں طرف اتنا ہی پیار ہے۔ یہ سیاسی کھیل ہوتا ہے جو نفرتیں پیدا کرتا ہے اور وہی آپ اس فلم میں بھی دیکھیں گے۔ اداکار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عوام نہیں چاہتی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں، آخر ہیں تو سب اسی مٹی سے۔ واضح رہے اس فلم میں اداکار سنی دیول اور اداکارہ امیشا پٹیل ایک بار پھر مرکزی کردار ادا کریں گے اور یہ فلم 11 اگست کو بڑے پردے پر ریلیز ہوگی۔
امریکی حکام رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان نمائندوں کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی حکام کی رواں ہفتے دوحہ میں طالبان نمائندوں کے وفد سے ملاقات ہوگی، جس میں معیشت، سیکیورٹی اور خواتین کے حقوق پر بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں افغانستان کے لیے انسانی امداد، سلامتی کے مسائل، افغان معیشت کے استحکام اور منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ روکنے کے معاملات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کی ایلچی رینا امیری طالبان کے وفد سے ملاقات کریں گی۔ رپورٹس کے مطابق تھامس ویسٹ اور رینا امیری 26 سے 31 جولائی تک قازقستان اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان اگست 2021 میں امریکی انخلا مکمل ہونے کے بعد دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں۔ بلوچستان کے شہر واشک اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ رپورٹس کے مطابق مسلسل بارشوں کے باعث سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 50 سے زائد کچے مکانات گر گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ بسیما میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کے باعث کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، جبکہ ڈیرہ مراد جمالی میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پیرا اور ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے کشمور جانے والی سڑکیں بند ہو گئیں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے علاقے نکھیال میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی وجہ سے تتنا پانی میں پہاڑی تودا گرنے سے 3 خواتین دب گئیں۔ ایک خاتون کی لاش نکال لی گئی، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے علاقے چونیار اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کے باعث بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ خیبر پختونخوا کے شہر مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔